میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج یوم پاکستان منایا گیا، اس عہد کی تجدید کے لیے جو قرارداد پاکستان منظور ہوتے ہوئے کیا گیا۔ جی ہاں، آج قرارداد پاکستان منظور ہوئے 74 برس گزر گئے ہیں۔ قرارداد پاکستان بہت واضح ہے، لیکن اس قرارداد پاکستان کے ہونے کے باوجود ہم اپنی سمت کا تعین نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں آج کیا ہو رہا ہے، پاکستان کس طرف جا رہا ہے، یہ جاننے کے لیے آج ہم نے پاکستان کے کریٹو لوگوں کو بلایا ہے، آرٹسٹ کو بلایا ہے، رائٹرز کو بلایا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ آرٹسٹ، رائٹر، کریٹو لوگ بہت حساس ہوتے ہیں۔ یہ ان کے دماغوں میں جو چیزیں چلتی ہیں وہ نیشن کی، قوم کی ڈائریکشن کا تعین کرتی ہیں۔ میں اپنے پینلسٹ کا زیادہ بات کیے بغیر آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے پاس موجود ہیں رؤف خلاصہ صاحب، ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں دنیا اخبار اور دنیا ٹی وی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 کتابوں کے مصنف ہیں اور تیسری ایک کتاب لکھ رہے ہیں اور بہت سارے کالم لکھتے ہیں جن کی ان کو بہت پذیرائی بھی ملتی ہے۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابرار الحق صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، گلوکار بھی ہیں اور اب ماشاءاللہ سے سیاستدان بھی بن چکے ہیں، اور ان کی ایک نئی البم بھی میری اطلاع یہ ہے کہ آنے والی ہے اگلے کچھ ہی عرصے میں۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں اوریہ مقبول جان صاحب۔ اوریہ مقبول جان صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور پاکستان میں جو قرارداد پاکستان کا ایک نظریہ اس کی بڑی پیشنیٹلی ڈیفینس کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی آفتاب سعید، جو لیڈ ووکلسٹ ہیں بے غیرت بریگیڈ کے۔ جی ہاں، یہ ان کے بینڈ کا نام ہے اور کافی سیٹائریکل قسم کے گانے لے کے آتے ہیں سامنے، جو کہ آبویسلی ایک ڈیبیٹ کو جنم بھی دیتے ہیں اور معاشرے میں ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو کہ معاشرے میں ہو رہی ہیں، اور بڑے کریٹو انداز سے ان کے یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ ان کے وہ گانے کے کلپس بھی آپ کو دکھائیں۔ اور کراچی سے ہمیں کچھ ہی دیر میں ماریا واسطی جوائن کریں گی، آرٹسٹ ہیں، فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا ہے اور خاص طور پہ جو خواتین کے رولز ہیں بہت سراہے گئے ہیں جو ماریا واسطی نے پیش کیے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہمیں وہ بھی جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے ابرار الحق، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ کی نظر میں آج پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اتنے زبردست پینل کے اندر، اور یہ مقبول جان صاحب، خلاصہ صاحب، علی، سارے لوگ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج یوم پاکستان ہے۔ پھر ایک اور مبارکباد یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان آسٹریلیا سے میچ جیت گیا، اور آج کے دن یہ میچ جیتنا ہمارے لیے ایک بڑی زبردست سیلیبریشن کا باعث ہے، اور سچ پوچھے تو آج اچھی اچھی باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اگرچہ آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو حالات ہمارے ہونے چاہیے تھے آج تک، آج وہ نہیں ہیں۔ اس کی اگر ہم وجوہات میں جائیں گے تو وہ بے شمار وجوہات ہیں اس کی، لیکن بہرحال میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا آج کے دن کہ جس طرح پاکستان کی سٹرگل شروع ہوئی تھی اور علی گڑھ موومنٹ شروع ہوئی تھی، تعلیم کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی، تو پھر پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ آج پاکستان کو استحکام دینے کے لیے ہمیں پھر تعلیم کی ایک موومنٹ شروع کرنی پڑے گی۔ ہے تھوڑا سا لانگ ٹرم مسئلہ، یقیناً اس کے بہت سارے شارٹ ٹرم معاملات بھی ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے، لیکن براڈر پرسپیکٹو میں جو میرے بات ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم کا جب تک ہم نہیں سوچیں گے تو پھر شاید آج سے 10 15 20 سال کے بعد بھی بیٹھ کے کوئی اسی طرح کے پروگرام کے اندر کوئی اسی طرح کی کا ٹاپک چل رہا ہو اور ہم اسی طرح کی بحث جو ہے وہ کر رہے ہوں۔ سو بیبی اسٹیپس ہمیں لینے ہیں۔ اس بارے میں اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ہم انفارچونیٹلی جو ہے نا جی وہ پین کلرز پہ رہتے ہیں۔ میرے بھی سر میں بہت درد ہے اس وقت، اگرچہ میں نے بھی مجبوراً میں لے کر چل رہا ہوں، ایک اچھا دن ہے اور آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ہمیں دوہری خوشی ہے کہ مشکل حالات میں پاکستانی ٹیم آج کرکٹ میچ بھی جیتی۔ اور یہ مقبول جان صاحب، قرارداد پاکستان، نظریہ پاکستان، آج جو قرارداد پاکستان پیش ہوئی، جو نظریہ پاکستان ہے، اس کو خطرات کیا لاحق ہیں؟ دیکھیں، خطرات نظریے کو نہیں ہوتے، خطرات تو بنیادی طور پہ قوموں کو ہوتے ہیں، نظریے تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ایک جگہ سے نہیں ہوگا دوسری جگہ۔ پھر اور یہ مقبول جان صاحب، اتنے سارے لوگ آپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ اللہ کا کرم، پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے ساتھ جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ نظریہ جو ہے کوئی بھی ہو، اس کی اساس بنیادی طور پر اس کی زبان اور اس کے کلچر کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔
دنیا کی 5000 سال کی تاریخ میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. ناٹ اے سنگل نیشن. مطلب مجھے کہا جاتا ہے کہ انگریزی تمہارا مسئلہ ہے، کوئی آسٹریلیا سے نہیں کہتا، کوئی ناروے سے نہیں کہتا، کوئی ڈینمارک سے نہیں کہتا، کوئی سویڈن سے نہیں کہتا. 25-25 لاکھ. اور یہ صاحب آپ نے بھی تو اسی سینٹنس میں اتنے الفاظ بول دیے، ناٹ اے سنگل نیشن. ایک چیز چلی آ رہی ہے، کیا ہمیں ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے آڈینس کو اس طرح کی زبان بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں. ورنہ میں پورے کے پورے لفظ اردو میں بول سکتا ہوں، لیکن میں کمیونیکیشن کے لیے بول رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان رکی نہیں رہتی. اگر لیٹن زبان کے لفظ نکال دیے جائیں تو لا کی ڈگری ختم ہو جاتی ہے. یہ موٹیٹس موٹینڈی، یہ سو موٹو، یہ سارے کے سارے زبانوں کے اندر آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیسک جو باڈی آف علم ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو کیا ہے ہم نے کیا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے دماغ میں جو بچپن میں جو ماحول پینٹ ہوتا ہے اس کی وال کے اوپر، وہ ہیروز کے ساتھ پینٹ ہوتا ہے، وہ مختلف شخصیات کے ساتھ پینٹ ہوتا ہے، وہ مختلف ماحول کے ساتھ پینٹ ہوتا ہے. ہمارا بچہ پتہ ہے سنڈریلا جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے باہر نکلتی ہے، کنگ لیئر پڑھتا ہے، سانتا کلاس پڑھتا ہے، 7 ڈوارف سنو وائٹ پڑھتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس ماحول کے اندر اس کو اپنا ملک اجنبی لگتا ہے، اس کو سرسوں کا کھیت برا لگتا ہے، اس کو دھوتی پہننے والا بندہ جاہل لگتا ہے، اس کو داڑھی پڑنے والا بندہ رکھنے والا بندہ شدت پسند لگتا ہے، کیونکہ اس نے اس ماحول کے اندر اپنی ایک وال بنائی ہوتی ہے پینٹنگ کی. پھر جب میں گھر بیچ کے، گاڑی بیچ کے، زمین بیچ کے اس کو آکسفورڈ بھیجتا ہوں تو وہ تو لگتا ہے کہ میں اپنے خوابوں کی دنیا میں آ گیا ہوں. پھر وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد پہلا خط لکھتا ہے کہ پاپا دی ایجوکیشن وچ آئی ہیو ریسیوڈ ہیز نو یوٹیلٹی ان مائی کنٹری. یہ وہ المیہ ہے اس ملک کا کہ ہم نے. اور یہ صاحب کیسے آپ کہہ رہے ہیں ہیز نو یوٹیلٹی؟ آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ وہی لوگ تو آ کے حکمرانی کرتے ہیں. نہیں وہ اچھا وہ غلامی بالکل اور طرح کی کرتے ہیں. وہ اچھا وہ غلامی کرتے ہیں سیاستدان کے تھرو. غلامی نہیں، حکمرانی اس ملک پہ کرتے ہیں، غلامی کہیں اور کرتے ہوں گے. نہیں غلامی کہیں اور، جہاں وہ حکمرانی کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. وہ ٹیکنیکل، وہ ایک بہت لمبی بحث ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ بحثیت قوم کسی کو مجتمع کرنے کے لیے اس کے کلچر کے ساتھ، اس کی ثقافت کے ساتھ، اس کی زبان کے ساتھ. اب دیکھیں نا پورا یورپ ایک ہو گیا ہے. میکڈونلڈ ایک طرح کا ہے، جینز ایک طرح کی ہے، وائی ایس ایل ایک طرح کی ہے، گانے ایک طرح کے ہیں. لیکن آپ بارڈر کراس کریں تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جو بر صغیر پاک و ہند ہے اس میں بھی یہی ساری چیزیں مشترک ہیں، تو یہ بھی ایک ہو جانا چاہیے. نہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، میں بنارس یونیورسٹی میں تھا تو میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں بحیثیت مسلمان اس سرزمین میں، آپ مجھے کہتے ہو یہ گنگا جمنی تہذیب ہے. اس گنگا جمنی تہذیب میں کوفتہ ہم لے کے آئے، بریانی ہم لے کے آئے، پلاؤ ہم لے کے آئے، نہاری ہم لے کے آئے، کباب ہم لے کے آئے، شامی کباب ہم لے کے آئے، اس کے بعد اچکن ہم لے کے آئے، شلوار قمیض ہم لے کے آئے، ٹوپی ہم لے کے آئے، غزل ہم لے کے آئے، مرثیہ ہم لے کے آئے. یہ بھی کوئی ایک چیز بتائیے کہ گنگا جمنی سے ہمیں ملی ہو. بریانی ہم لے کے آئے اور بہت ساری آلو انڈے پہ میں بھی آؤں گا. ہمارے صاحب بیٹھے ہیں علی آفتاب سعید صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آلو انڈے کا بھی ذکر کریں گے وہ کہاں سے آیا. کلچر ایک کانسٹنٹلی ایوالونگ چیز ہے. اور یہ مقبول چاند صاحب کی آپ نے باتیں سنی، کنگ لیئر بھی ہم لے کے آئے، سنڈریلا بھی ہم بچوں کو بتاتے ہیں. پہلا انٹروڈکشن جس کی وجہ سے انہیں دھوتی پہنے ہوئے ہر شخص سے شاید نفرت ہو جاتی ہے، اس طرح سے وہ قبول نہیں کرتے معاشرے میں. ہر داڑھی رکھنے والے کو ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں. معاشرے میں ٹالرنس کی جگہ انٹالرنس زیادہ بڑھتی ہے ان کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے. میری یہ کوشش ہوتی ہے، اور جہاز صاحب سے میرا ذاتی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بڑا ایک محبت پیار کا ذاتی تعلق ہے میرا ان سے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ میرا ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہو جانا چاہیے. اور یہ مقبول جان صاحب اتنے پیارے آدمی ہیں، تحمل سے بات کرتے ہیں، پوائنٹ آف ویو اپنا دیتے ہیں. اور اس میں نجی کمپنیوں میں ان سے زیادہ خوبصورت گپ شپ والا بندہ میں نے نہیں دیکھا. یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. لیکن بعض دفعہ ہمارے ویوز کو اس طرح کے چیزیں ہو جاتی ہیں. اب انہوں نے جو پکچر پیش کیا کہ سب چیزیں ہم لے کے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ یہاں کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، نہ کچھ کھاتے پیتے تھے، بیچارے سارا دن اب بیٹھ کے آسمان سے من و سلوا کا انتظار کرتے تھے کہ کچھ کھانا ہے کہ ہم کھائیں گے. ساری چیزیں ہم لے کے آئے ہیں. یہ کلچرل طور پر جب ہم ایک سینس آف اس میں جاتے ہیں، احساس برتری کا ہم شکار ہوتے ہیں. اور مجھے معذرت کے ساتھ لگ رہا ہے ان کی اوریا بھائی کی بات سے کہ وہ ایک ان کے اندر احساس برتری ہے کہ جو ہندوستان کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ہم نہیں آئے تو آپ جانور تھے، آپ کی کوئی سویلائزیشن نہیں تھی، کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی آپ لوگوں کو نہ کھانے کی تمیز تھی، نہ پہننے کی تمیز تھی، نہ کپڑے پہننے کی، نہ آپ کو فوڈ کی، لاٹ آف تھنگز. یہ احساس برتری. اچھا اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ایک احساس برتری کو وہ آ کے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اسی کو برٹشرز کی
ایک کلونیلزم کی یا انگریزی کی، اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور خود مسلم احساس برتری کو اوپر لے کے آ رہے ہیں، جو اگین ٹارگٹ کر رہے ہیں انڈینز کو یا ہندوستان کو بفور یہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے. جہاں پہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، جب یہ انویڈرز آتے ہوتے ہیں، حملہ آور آتے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ بہت سارا بلڈ شیڈ لے کے بھی آتے ہیں، لوکل لوگوں کے لیے وہ تباہی لے کے بھی آتے ہیں، ان کی بہنوں بچوں عورتوں کے لیے، اور ان سے اوریا صاحب سے بہتر کو نہیں جانتا، ہسٹری کو جانتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ اچھی چیزیں بھی لے کے آتے ہیں. ہم ہیں. نے آزادی حاصل کر لی ہے، قرارداد پاکستان ہمارے سامنے ہے، ڈائریکشن ہماری کلیئر ہے. ارشد اب وہ بات جو ابرار نے کی نا بڑی اچھی بات کی، اس کے بعد میں تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہوا ان کی بات سن کے، کہا آج اچھا دن ہے، اچھی اس میں چیزیں ہیں. اب میں اس پہ بیٹھ کے اگر یہ بتانا شروع کر دوں کیا نظریہ پاکستان کے، آپ نے کہا 74 برس بعد کیا ہو رہا ہے، 74 برس بعد آپ کے ملک کا ایک پریزیڈنٹ جو ہے ایکس جو ہے وہ نیب کے آ کے پیشیاں بھگت رہا ہے، 2 ایکس آپ کے پرائم منسٹر ہیں کرپشن کیسز پہ وہ بھگت رہے ہیں، جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے 4 کیس نیب کے اس کے خلاف پڑے ہوئے ہیں. یہ 74 سال بعد ان لوگوں نے جنہوں نے اسٹرگل کی تھی، جنہوں نے جدوجہد کی تھی، پاکستان کی قربانیاں دی تھیں، اب 74 سال پہلے جب پاکستان بن رہا تھا وہ آپ، لیکن کچھ اچھا بھی تو ہوگا. چلے ماریہ واسطی صاحبہ نے بھی ہمیں کراچی سے جوائن کیا. ماریہ واسطی صاحبہ، آج ڈبل خوشی ہمیں ملی ہے، جیسے ابرار نے کہا کہ پاکستان میچ بھی جیت گیا، یوم پاکستان بھی ہے. پاکستان میں بہت کچھ اچھا بھی ہوا ہوگا. آپ نے ماشاءاللہ اتنی فلموں میں بھی آپ نے کام کیا، اتنے سارے ڈرامے بھی آپ نے کیے، بہت پاورفل اور اسٹرانگ رولز آپ نے ڈپکٹ کیے. اور کہا جاتا ہے کہ آرٹسٹ جب رول پلے کر رہا ہو تو اس میں گم ہو کے اس حساسیت کے ساتھ اس کو پورٹرے کرتا ہے. تو کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہے. ہمارا کلچر جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ ایوالو ہو رہا ہے، اور آپ نے جو ڈرامہ اور فلمز کی ہیں اس سے کیا میسیجز دیے ہیں آپ نے؟ السلام علیکم. ہمیں 23 مارچ مبارک ہو اور آج کا میچ بھی مبارک ہو. اینڈ السلام علیکم ٹو ایوری بڈی جو بھی اسٹوڈیوز میں ہیں آپ کے ساتھ. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں اور بری باتیں بھی ہوئی ہیں، تو آئی ایگری ود دیٹ. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے نا وہ بہت ریزیلینٹ بھی ہے. دا ورسٹ آف ٹائمز میں بھی اٹ کمز آؤٹ اینڈ اٹ اسٹینڈز آؤٹ اینڈ اٹ ڈیلیورز ایٹ ٹائمز. تو مجھے لگتا ہے کہ اب تک جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور اتنی تباہی ہم نے اپنے اس سارے دور میں دیکھی ہے، اس کے باوجود آئی تھنک ہماری جو ریزیلینس ہے اس کی وجہ سے ہم اس وقت سروائیو کر رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ کسی بھی سویلائزیشن کا جو آرٹ اینڈ کلچر ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ وہ کتنی ترقی یافتہ یا اس نے کتنی ترقی کی ہے ایز اے سویلائزیشن. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جبکہ ہمیں بہت ایسی پابندیاں ہم نے کام کیا ہے، ایون دین آئی فیل دیٹ اپنا پوائنٹ آف ویو ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے بتاتے رہے ہیں. جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اصل میں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہی آپ کو آپ کی اسکرین پہ، آپ کی کینوسز میں، کیمرے کے سامنے ہر طرف اپنے نظر آتا ہے. تو ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی کہ آرٹسٹ آئینہ دکھاتا ہے. ایبسولوٹلی جو ہماری اسکرین پہ نظر آتا ہے نا وہ ہم ہیں. ہمارے پاس آئینہ دکھانے والے ایک اور آرٹسٹ موجود ہے، علی آفتاب سعید صاحب. علی آفتاب، پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، بغیرت بریگیڈ، یہ اتنا سٹیریکل نام آپ کے ذہن میں آیا کیسے، اور اس سے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ اصل میں ہم ٹی وی پہ اور اخباروں میں دیکھتے تھے تو وہ جو غیرت بریگیڈ ہے اس کو سارا ایئر ٹائم ملتا ہے، اس کو ساری نیوز پیپر سپیس ملتی ہے، تو اس لیے سوشل میڈیا کا میڈیم چوز کیا. اور بغیرت بریگیڈ کیونکہ وی آر دا کمپلیٹ اینٹی تھیسس آف دا غیرت بریگیڈ، تو اس لیے اپنے آپ کو بغیرت بریگیڈ کا نام دیا اور یہ گانے بنانے شروع کر دی. تو غیرت بریگیڈ ایسا کیا کرتی ہے جو کہ بغیرت بریگیڈ اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے؟ غیرت بریگیڈ دیکھیں نا جی، اب جس دن پاکستان بن گیا تھا اس دن یہ 2 قومی نظریے والی بات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. ملک مل گیا، بات ختم. یہ آج 60 سال ہو گئے ہیں، آج بھی ہم یہاں پہ بیٹھ کے 2 قومی نظریے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی بہت اچھا ہوا، علیحدہ ہو گئے، جی وہ بڑا زبردست ہوا، ہم ان سے بالکل علیحدہ تھے، ان کے ساتھ نہیں رہا جا رہا تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا. اب وہ دیکھنے کر کے ہو کیا گیا ہے کہ اب مائنورٹیز کی یہاں پہ کیا حالت ہے، اب ان کے ساتھ بھی کوئی ہمارا نظریہ آ گیا ہے. اب ہم شیعہ بھی یہاں پہ نہیں رہ سکتے، اب احمدیوں کا بھی یہاں پہ رہنا مشکل ہے. اب یہ ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم ہیں اور ہم کہیں بھی نہیں جا رہے. اور یہ مقبول جان صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی میرا بچہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 قومی نظریہ اٹس بیکم اے یونیورسل ریالٹی ناؤ اڈیز. 3 ملک اس بنیاد پر ابھی 10 سال کے اندر اندر آزاد ہوئے ہیں. صدرن سوڈان ہوا ہے، ایسٹ تیمور ہوا ہے اور مندناؤ ہوا ہے. تاریخ کی حقیقت بن چکی ہے کہ ایک جیسا رنگ، ایک جیسی زبان کے لوگ تھے، کہاں نہیں رہتا یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم نہیں جاتے. دنیا پوری نے انویٹ کیا، ان کو آزاد کیا. ٹرکی
रूलर था पूरी यूरोप का, मसीही यूरोप का रूलर था। पोम्पियाई उनके पास, ट्रॉय उनके पास, उसके साथ साथ उनका कॉन्स्टेंटिनोपल, लास्ट बाइजेंटाइन एम्पायर का हेडक्वार्टर, पूरे का पूरा यूरोप में ढल गया। उन्होंने उनकी तरह नाइट क्लब दिए, तमाम वो बगैरत ब्रिगेड वाली सारी आदतें इस्तेमाल की कि हम यहां पर हर काम वो करेंगे कि जो यूरोप में होता है। जिस दिन वो गए, आपको पता है कि उसने क्या कहा था? उसने कहा था यूरोपियन यूनियन इज अ क्रिश्चियन क्लब और हमारे दरमियान तुम्हारे दरमियान एक वागा बॉर्डर है। जो रियलिटीज हैं दुनिया की वो हैं, और वो रियलिटी दुनिया की जो है वो दो कौमी नजरिया है। पहले आज से 5, 10, 15 साल पहले लोग आपको कहते थे ये अल्जेरियन है, ये मोरक्कन है, ये इंडियन मुस्लिम है। अब नहीं कहते, अब वो कहते हैं ही इज अ मुस्लिम एंड ही इज अ टेररिस्ट एंड ही इज, जो शिद्दत पसंद कहते हैं, कुछ कहते हैं आपको एक एंटिटी के तौर पे गिनते हैं। ये है हमारा हाल। पूरी की पूरी 400 बंदे खड़े होकर कहते हैं हम अपने लाइफ स्टाइल का को डिफेंड करना चाहते हैं फ्रांस के अंदर, और 92 सिर्फ औरतें होती हैं पूरे फ्रांस के अंदर, माइनॉरिटीज। उनको बुरके के अंदर आने की इजाजत नहीं, कहते हैं हमारे लाइफ स्टाइल के खिलाफ है। तो मेरा लाइफ स्टाइल कहां है भाई? मैं जो पाकिस्तान में रहता हूं, चलो छोड़ो मुसलमान को, मैं जो पाकिस्तान में रहता हूं मेरा लाइफ स्टाइल कहां है? मैं उसको कहां डिफेंड करूंगा? मैं तो फ्रांस में नहीं रहता हूं। बिल्कुल राइट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और या मकबूल जान साहब, रऊफ क्लासा साहब, तो फिर ये गैरत ब्रिगेड क्या कर रही है? ये दुनिया का मेरा ख्याल है हमारा एक अजीब काम है। खौफजदा तरीन कौम और मुल्क है ये। 98% में कहा जाता है मुसलमान रहते हैं, और 98% मुसलमान रोजाना इस खौफ का शिकार है कि खुदा ना खासा मुसलमान नहीं रहेंगे, हमारे खिलाफ साजिशें हो रही, हमारे खिलाफ चीजें हो रही, हमारे खिलाफ बातें हो नहीं रही। अच्छा, दुनिया में 205 ममालिक हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, बड़े पावरफुल हैं, ज्यादा डेवलप हैं। उनको क्या पड़ी है कि वो आके हमारे खिलाफ दिन रात आके वो साजिशें करें? हमें बताया जाता था कि भारत हमारा अजली दुश्मन है। मान लेते हैं जी, ठीक कह रहे हैं, वर्ल्ड पावर पॉलिटिक्स कोई चीज नहीं होती। मैं उस पे आता, हमें यह बताया जाता था कि आपने 2 मुल्कों से राब्ता नहीं रखना, ये बड़े दुश्मन है हमारे। एक भारत का कहते थे, एक इसराइल का कहता था। उन तमाम अरब मुल्कों ने उनसे सफारती तल्लुकात भी किए, उनसे दोस्तियां भी की, उनसे आज भी उनके वहां पे पैक्ट हैं, उनके सफीर आते जाते हैं। उन्होंने कहा कि आपने नहीं करना, पाकिस्तान ने नहीं करना, ये ख्याल करना है। हमें भारत के साथ बताया गया कि मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा नहीं देना आपने, क्योंकि हिंदू है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये पढ़ाया गया, बचपन से में पढ़ाया गया। अब सऊदी अरब के वो जो किंग साहब हैं, वो जाके उनसे मुआहदे करके हैं, कहीं से क्या आवाज उठेगी? ये जो मुनाफिकत आपने पाकिस्तानियों के साथ की, इस कौम पे, इस मुल्क पे रहम करें। दुनिया के 205 मुल्कों में से हम इतनी बड़ी चीज नहीं है, अपना सुपर पावर हमने समझना शुरू कर दिया, और रोजाना रातों रात बैठ कर ये सुपर पावर और आपने ये सारी बातें की, ये वाली सारी बातें वो बातें हैं जो गैरत ब्रिगेड का जवाब दे दें, इन्हीं में से किसी से ले दें कि जब सऊदी अरब जाके वो उनसे पैक्ट्स करे, ये मुआहदे करे, वो ठीक है। आप मुआहदे करने लगे तो आपको वहां पे आपको ये कुफर की जंग याद आती है। हाँ, वो इसराइल के साथ अपने पैक्ट करें, अपने सफारत खाने खोलें, वो ठीक है। तमाम अरब के मुसलमान पाकिस्तान खोलने लगे, हम पूरे के पूरे अपने उस पे दरख्त पे चढ़ने लगे। इस पे सवालात लेके आते हैं। अली आफ्ताब सईद साहब का जो गाना है बेगैरत ब्रिगेड का, और इसमें एक उन्होंने बड़े मजे की सैटारिकल बात की है, पैसे की गेम। ये पैसे की गेम है क्या? पहले आपको गाने का क्लिप सुनाते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। लाहौर, कराची, लंदन में, दिल्ली, मुंबई, बर्लिन में, टोक्यो, वॉशिंगटन में, नीलम, झेलम, चिल्तन में, जो शोशा, जो कशका और जो ये फेम है, सब पैसे की गेम है, सब पैसे की गेम है। गल सोने दी लड़िया ने, डेटा शक्कर पड़िया ने, बिन पीते जो चढ़िया ने, तेरे पहलू में जो मेम है, सब पैसे की गेम है, सब पैसे की गेम है। F16 दे सोते, टैंक ते सब मरीना, सड़क पार्क दे ठेके, तो मुफ्त जमीना, सॉवरेंटी, सिक्योरिटी और सेफ्टी के नाम पे सब पैसे की गेम है, सब पैसे की गेम है। वादे और तरक्की के भारी पाठ है चक्की के, तेरे दौरे मदनी मक्की के, और यूएस का जो प्रेम है,
सब पैसे की गेम है, सब पैसे की गेम है। जी नाज़रीन, ये बेगैरत ब्रिगेड का कुछ हमने क्लिप्स आपको सुनाए और इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जिक्र भी किया और नजरिए के साथ साथ एक जिक्र किया पैसे की गेम का। ये पैसे की गेम है और नजरिया इसमें कहां तक है, रियलिटीज ऑफ ग्लोबल पावर गेम कहां तक है, इस पे बात करेंगे और कुछ कल्चर की भी बात करेंगे एक हफ्ते के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। यौम पाकिस्तान के हवाले से आज हम करारदाद पाकिस्तान ने जो सिम्त पाकिस्तान की तयन की थी, जो नजरिया दिया था, उस हवाले से गुफ्तगू करें। अबरारुल हक साहब, आपने बेगैरत ब्रिगेड का ये क्लिप सुना जिसमें था कि सब पैसे की गेम है और बहुत सारा सिटायर था। अब तो माशाल्लाह आप सियासत में भी आ गए हैं, तो क्या वाकई सारी पैसे की गेम है? किसी हद तक तो मैं कहूँगा कि ये ठीक था, एक सिटायर था और एक क्रिएटिवली डिज़ाइन था और उसकी कॉम्पोजिशन और अरेंजमेंट ने मिलजुल के इसको एक एंटरटेनिंग सा सॉन्ग बना दिया। लेकिन साथ ही मैं कहूँगा कि सूरत हाल इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। बिलखसूस जब मैं पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि वो एक ऐसा मुनज़्ज़म इदारा एक रह गया है पाकिस्तान के अंदर। अगरचे डिरेल हुआ जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था कुछ दफ़ा पाकिस्तान में, लेकिन उसकी वजह जो थी उसमें मैं सिर्फ फ़ौज को ही दोषी नहीं कहूँगा, उसमें एक वजह पॉलिटिकल लीडरशिप की भी थी। लेकिन बहरहाल हमारा उसके बावजूद आज जो एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, जो अच्छा इदारा है और जो मुहब्बे वतन लोगों पे मुश्तमिल है, वो फ़ौज बहरहाल है। लेकिन जो हम पॉलिटिकल सटायर की बात करते हैं, आपको याद होगा मैंने आज से कोई तकरीबन 8-9 साल पहले एक एल्बम दिया था जिसमें गाना था इस्लामाबादों मनु आई ये फैक्ट्स और सोने दे उत्ते लगे करेगा टैक्स, और वो भी कुछ इसी तरह का था और उसमें भी मकसद एक पॉलिटिकली लोगों को शेक करना था और उसमें कोई हरज नहीं है कि नौजवानों के अंदर पॉलिटिक्स के लिए दिलचस्पी पैदा की जाए। और उसके बाद एक और गाना मैंने लॉन्च किया था की करन डे हो, और वो उसमें IMF का जिक्र भी था कि आगे IMF एक और आपका गाना था, बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है, तेरे रंग रंग। अगर थोड़ा गुनगुना दें तो हम बाद में नाज़रीन को सुना भी देंगे, आपकी इजाजत से। नहीं, तेरे रंग रंग तो खैर बिल्कुल स्पिरिचुअल साइड पे चला जाता है, लेकिन बहरहाल की करन डे हो के बाद अगला जो भी मेरा गाना अगली एल्बम में एक आ रहा है तो उसको भी सुनिएगा, वो थोड़ा सा उसमें पॉलिटिकल एक आपको रंग नजर आएगा। उसके कुछ हमें बताई दें क्या आ रहा है, कुछ सुना के बता देना। वो थोड़ा सा सरप्राइज इसलिए भी है कि वो चूंकि कॉपीराइट्स, अगरचे पाकिस्तान में कॉपीराइट्स का मतलब राइट टू कॉपी है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से तो कॉपीराइट्स और ब्रार साहब आपके पास है ना, दैट्स योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप उसके आर्टिस्ट, डायरेक्टर, क्रिएटर। नहीं, सुनाने के बाद नहीं रहेंगे ना फिर वो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के मतलब होता है राइट टू कॉपी, तो अल्लाह करे कि ये कानून की जो बालादस्ती हम कहते हैं ये पूरी हो पाकिस्तान में, तो उसके बाद जो भी आप कहेंगे आपको इंशाल्लाह मैं सुनाता जाऊंगा। लेकिन अभी जो आपने टॉपिक रखा हुआ ना जी, पाकिस्तान के आर्टिस्ट और पाकिस्तान का कल कैसा देखते हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का कल, और फिर बड़े लोग पूछते हैं जी पाकिस्तान अब ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं। पाकिस्तान वैसा ही होगा जैसा हम इसको बनाएंगे। और किसी ने क्या अच्छा शेर कहा कि जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा, महकूमों को मिलेगी शाही एक दिन, सबका सब बदलेगा, उम्र कटी है सुनते सुनते अब बदलेगा अब बदलेगा। ये कभी भी नहीं बदलेगा, अल्लाह का फैसला है। जब तक अवाम की तरफ से उसको बदलने की उमंग तड़प एक खास लेवल को क्रॉस नहीं कर जाएगी, जब तक हम खुद कुर्बानी दे के सामने नहीं आएंगे। बहुत अच्छी आपने बात की। जबर का मौसम कब बदलेगा और तब तक नहीं बदलेगा जब तक आवाम इसको खुद नहीं बदलना चाहेंगे। मारिया वासी साहिबा, आपने बहुत पावरफुल रोल्स किए, खासतौर पे खवातीन का जो आपने पोर्ट्रेल किया, जो आपकी इंडस्ट्री में चीजें हो रही हैं, खासतौर पे पाकिस्तान में जो खवातीन के साथ हो रहा है, उन ड्रामों में आपने जो रोल्स किए, आपको कोई पॉजिटिव होता नजर आ रहा है फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ, या कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं? और जैसे अबरार कह रहे हैं, ये जबर का मौसम तब तक नहीं बदलेगा जब तक अवाम नहीं बदलेंगे, जबर का मौसम जारी है अभी तक। मुझे ये लगता है कि हम दो कौमी नजरिए की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम वो ख्वाब पाकिस्तान का देखा और फिर हमारी कौम एक सो गई है, शायद वो ख्वाब ही देख रही है। मुझे लगता है ऑन द वे अलॉन्ग द लाइन हमने अपने जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम जो मुझे फील होती है वो रही है कि हमने बहुत पहले अपने इनकार करने का राइट शायद बेच दिया था
سیل کر دیا تھا. اور یہ حالات صرف شاید ہمارے جو خراب ہو رہے ہیں یا جو بھی ہماری پرابلمس ہیں وہ بیسکلی اسی کی وجہ سے ہیں, کیونکہ ہم نے اس چیز کو کمپرومائز کیا اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. جو فیصلے جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فیصلے کرنے کی پوزیشن میں, انہوں نے یہ مجھے لگتا ہے ہمارا یہ رائٹ بہت پہلے بیچ دیا تھا ٹو سے نو. اس کے بعد پھر ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے, یعنی کہ ماریہ واسی صاحبہ اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ بات سارا اور ہمارا سے آگے نہیں بڑھی. جی, کہ ہم جن لوگوں کو ایز اپنے پولیٹیکل لیڈرز ووٹ دے کر لاتے بھی ہیں تو وہ اس وشس سرکل کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ نعرے تو بہت لگاتے ہیں اور اس پوزیشن پہ بھی پہنچتے ہیں, لیکن پھر اپنے وعدے وہ پورے کرنے کی پوزیشن میں شاید نہیں رہتے, بیکاز وہ ایک سسٹم ایسا بن گیا ہے. کیونکہ ہم نے, چاہے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم امریکہ جو کہتا ہے پاکستان وہ کرتا ہے, یا وٹ ایور وی سے, دیر آر سو مینی اسٹوریز تھیوریز وٹ ایور, کیونکہ ہم ایسی پوزیشن میں لے آئے اور ہم نے کچھ ایسے کام یا فیصلے کر لیے کہ ہم ان کو اب انکار نہیں کر سکتے. تو ہم اسلام کے نام پہ جنگیں بھی کرتے ہیں, قتل بھی کرتے ہیں, ہر غلط کام کرتے ہیں, لیکن اسلام کی ایسنس کو یا اپنے مذہب کے, یا میں تو کہوں گی کہ آپ صرف ہیومین ہو کے سوچ لیں, صرف انسانیت کے ناطے, بیکاز میرا خیال ہے کہ کوئی مذہب بھی برائی نہیں سکھاتا ہے. سو اگر آپ اس کو, اسلام کو بھی ہم سائڈ پہ رکھیں کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ خطرے میں تو اسلام ہی ہے نا, جبکہ اسلامک کنٹری ہے, تو واقعی وہ اسی وجہ سے ہے شاید, کیونکہ اس کی شاید ہم نے ایسنس کو تو فالو نہیں کیا. اس کے اندر جو صحیح باتیں بتائی ہوئی تھی, بیسکس, مجھے تو لگتا ہے ہماری بیسکس ہی صحیح نہیں ہوئی ہیں, تو ہم آگے کیا دیکھیں. اٹس لائک کچھ بھی نظریہ تو موجود ہے, بالکل. علی آفتاب سعید صاحب, ایک نظریہ تو ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ایز انڈیویجول شاید ہم اس کو فالو نہیں کر رہے. ماریہ واسی کی بات سے آپ ایگری کر رہے ہیں؟ ہم قوم ہی نہیں ہیں, ہم پتہ نہیں شاید قوم ہی نہیں بن سکے. 2 قومیں, مجھے تو بہت قومیں یہاں پہ نظر آتی ہیں, جس نے جس چیز کا نعرہ لگا دیا وہ ایک قوم بن گئی. تو وہ جو ہم نے انسٹل کرنا تھا اپنی جنریشنز میں تھرو ایجوکیشن اینڈ تھرو ادر اپنے ملک کے انسٹیٹیوشنز اور چیزوں کے ذریعے, وہ ہم کر ہی نہیں سکے. اب ہم اس کی صرف شکایت کرتے ہیں, جبکہ مجھے لگتا ہے کہ جو عوریہ مقبول جان صاحب بات کہہ رہے تھے وہ بالکل کافی حد تک وہ بات صحیح ہے جو عوریہ مقبول جان صاحب بات کہہ رہے تھے. علی آفتاب صاحب, جو ماریہ واسی نے گفتگو کی, آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں کہ نظریہ تو ہمارے پاس موجود ہے, آئیڈیلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن شاید مسئلہ انڈیویجول لیول پہ ہے جہاں پہ غیرت اور بے غیرت بریگیڈ کا مقابلہ ہوتا ہے. نہیں, مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ سارے جو نظریہ ہے وہ بھی آپ کو دیا گیا ہے, اسٹیٹ نے دیا ہے. آپ دیکھیں, آپ نے پورا ایک اپنا جو صوبہ تھا وہ گوا دیا, وہ علیحدہ ملک بن گیا, اس لیے کہ آپ مطلب بہت سی وجوہات تھی, لیکن یہ بھی کہ آپ ان کی زبان تک ماننے کو تیار نہیں تھے. ابھی بھی جو پاکستان آپ کے پاس ہے, جو سارے صوبے ہیں, ان میں آپ نے ان کو صوبوں کو کیا دیا ہے؟ یہ جو آپ صحیفہ سر اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے, یہ قرارداد جو ہے, اس میں یہ تھا کہ زیادہ خود مختاری دی جائے صوبوں کو, آپ نے دی ہے. وہ ان کی زبان تک آپ مانتے نہیں, ان کے ہیروز آپ نہیں مانتے. آپ ان کو بتاتے ہو کہ یہ 2-3 بندے تمہارے ہیرو ہیں, آج سے تمہیں اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے, بس یہی ہیں, اور جو تمہارے اپنے نیٹو ہیروز ہیں وہ ہیرو نہیں ہیں. کس طرح قوم بنے گی؟ نیٹو ہیروز, بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے. اس پہ یقیناً ناظرین ہم بریک کے بعد بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ابرار الحق صاحب, گو کہ ان کا ایک سیاسی کردار بھی ہے, اب سیاستدان بھی ہیں, لیکن ان کی نئی البم بھی آ رہی ہے کہ تیرے رنگ رنگ, بہت ساری مجھے فرمائش بھی آئی ہے کہ ابرار سے ہی ہم نے ضرور سننا ہے. اور جیسے ماریہ واسی نے بات کی کہ ہم مختلف حصوں میں بٹے ہوئے, اس گانے میں بھی ابرار کے یہ ذکر بھی ہے. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے علی آفتاب سعید بغیرت بریگیڈ کے سنگر, انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ نظریہ پاکستان بالکل موجود ہے, اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن اس پہ ہم عمل درآمد نہیں کرتے, اور یہاں تک کہ اپنے نیٹو ہیروز جو ہیں, مقامی ہیروز, ہم ان کو بھی ریکگنائز نہیں کرتے. کیوں؟ اور یہ صاحب یہی بات ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیٹو ہیرو کوئی نہیں ہوتا. دنیا میں ساری جگہ پہ فاتح قوم ہے. یہ جو ہم سارے یہاں رہتے ہیں نا, یہ سارے منجو داڑو کے قاتل ہیں, خواہ وہ ایرینز آئے ہیں یہاں پر یا کوئی اور آئے ہیں. یہ بیچارے یہاں آباد تھے بڑے آرام سے, ہم اٹھ کے آئے, ہم نے مار مور کے قتل کر دیا. ہم کہتے ہیں ہماری 7000 سال پرانی تہذیب ہے, ہم وہاں سے چلیں گے. ٹھیک, اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور یہ مدر ٹنگ, جو مادر وطن کا تصور ہے نا, یہ بڑا عجیب و غریب ہے, بڑا بودا تصور ہے. جب بھی یہ ماں گھاس دینا بند کرتی ہے نا جانوروں کے لیے, اور انسانوں کے لیے پانی دینا بند کرتی ہے, لوگ اس ماں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور کسی دوسرے کی ماں کے پاس چلے جاتے ہیں. دنیا کا پہلا ایکزوڈس جو ہے افریقہ میں ہوا تھا, جب ویسٹرن سہارا بنا ہے, بھاگ گئے تھے لوگ. ایلینز کہاں ہیں؟ ایشیا کوچن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا بہتا رشتہ,
مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ ہیروز بناتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے، جس کی جیسی آئیڈیالوجی ہوتی ہے ویسا ہی اس کا ہیرو ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پر بیٹھ کے یہ کہتے ہو کہ میرا ایک کرشن ہیرو تھا، اور چونکہ آپ 3000 سال پہلے آئے ہو، میں 1000 سال پہلے والے کو ہیرو مانتا ہوں، میرا چوائس ہے، اٹس مائی چوائس. اگر 3000 سال سے پہلے جاتے ہو تو پھر وہ جو پرانے تھے. بہت انٹرسٹنگ بات کی آپ نے عوریہ مقبول جان صاحب. اور اگر آج ہم پاکستان پہ نظر ڈالیں تو شاید اس کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ ہم اپنے ہیروز کا تعین ہی نہیں کر سکے. رؤف کلاسا صاحب بغیرت بریگیڈ کے، علی آفتاب سعید صاحب نے بہت پرٹیننٹ کوشچن اٹھائے، اور عوریہ مقبول جان صاحب نے اس ڈیبیٹ کو آگے لے گئے. یہاں تو ہیرو ہی کوئی نہیں ہے، موئنجو-ڈارو کے قاتل ہیں سارے. بڑی اچھی گفتگو کی علی صاحب نے، اور مجھے کہنا چاہیے کہ میرے پاس اس کو بعد فردر کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، مزید اس سے زیادہ کیا گفتگو لے کے جائیں. عوریہ بھائی کا اپنا ایک نظریہ ہے، ویو ہے. وہ کہتے ہیں مقامی ہیروز نہیں ہوتے، یا تو وہ صرف میرے مقامی ہیروز کو پڑھتے نہیں ہیں، یا انہیں، اور آخر پہ انہوں نے اپنی بات کا جواب دے دیا، لہٰذا میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. انہوں نے کہا جی کہ میرا چوائس ہے کہ میں کسی کو ہیرو مانوں نہ مانوں، یا اپنی مرضی کا ہیرو بناؤں، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن بعض سویلائزیشن اور قومیں بغیر ہیروز کے ترقی نہیں کر سکتے. دنیا میں اللہ تعداد ناولز لکھے گئے، ان پہ کہانیاں لکھی گئی، ان کو رومانٹیسائز کیا گیا ہے. اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ رول ماڈلز آپ کے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو پرابلم ہوئے، جو ہم اس کو ایک قوم بنانے کے چکر میں پڑ گئے نا. آپ جان کیری کے ٹویٹر پہ جائیں، اپنے پروڈیوسر صاحب کو بھی کہیں جان کیری کا ٹویٹر نکال کے اگر دکھا سکتا ہے. وہ لکھتا ہے، اب بوسٹن میں پیدا ہوا جان کیری، جو آپ کے امریکہ کا وہ ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ میں پراؤڈ بوسٹن کا شہری ہوں، آئی ایم پراؤڈ بوسٹینین. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی فارن منسٹر یہ لکھ دے کہ میں لاہور کا شہری ہوں تو مجھے اس پہ فخر ہے، میں ملتان کا ہوں، میں کراچی کا ہوں، کوئٹہ کا ہوں. یہ قیامت آ جائے گی اس ملک میں. امریکہ میں کوئی قیامت نہیں ہے کہ جان کیری لکھتے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھتا ہے، ابھی بھی لکھا ہوا ہوگا. میں ان کو فالو کرتا ہوں. اس پہ میں تھوڑی سر ہمارا پروڈیوسر سپر ہیرو ضرور ہے لیکن سپرمین کا بچہ نہیں ہے کہ وہ ایک دم وہ ٹویٹ نکالے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ سکندر چلتا ہے وہاں یونان سے، وہ اس کے خلاف راجا پورس لڑتا ہے. ہم اس لیے اس کو ہیرو نہیں مانتے یہاں پہ پوٹھوار کی دھرتی کا کہ وہ ہندو تھا. آپ کا یہاں سے رنجیت سنگھ آتا ہے، وہ جا کے ملتان پہ اٹیک کرتا ہے. نواب مظفر شہید جو ہے وہ ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کوئکلی عوریہ صاحب اگر اس پہ شروع کرتے اگر آپ اس پہ کوئکلی رسپونڈ کر سکیں دین آئی موو دا ڈیبیٹ فارورڈ. آپ نے مثال دے دی، پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا نیٹو ہیروز کا. میں بالکل یہی کہتا ہوں. دیکھیں میرا یہ بات یہ ہے کہ ہیروز بنائے جاتے ہیں اور قوموں کو تخلیق کیا جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے 200 سال دیکھیں امریکہ کی بریوری دکھاتے ہیں تو ہیرو بنتا ہے. امریکہ کی ایسے کوئی ہیرو نہیں بنتا بھائی. ایسے نہیں ہوتا کہ میں آج بنا کے بٹھا دوں، کچھ اپنے کو ثابت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ثابت کرتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا ہیرو پھر ثابت کرتے تھے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سکندر کو ایسا کلمہ طیبہ پڑھایا ہے کہ ہم نے ہر بچے کا نام سکندر ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہمارا مسئلہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 200 سال ہوئے تو امریکہ کو بنے ہوئے 200-250 سال. حالانکہ راجا پورس کو ہیرو بنانا چاہیے اور بناتے ہیں. ہیرو بنتے ہیں نہیں بنتے. آج ماریہ واسی صاحبہ آج ہمیں ہیروز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہیروز بیسکلی آپ جو بات ہو رہی ہے سمبولک ایک سمبل ہوتا ہے آف وٹ ایور دے ریپرزینٹ، اور وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے اصلی ہیروز ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے شاید سامنے لاتے ہی نہیں ہیں. عام لائف میں ہمارے ارد گرد وہ سارے لوگ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ انسپریشن ہے جو ایک عام آدمی کو، ایک پاکستانی کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو ہمارے ارد گرد ان حالات میں جو ہیروز ہیں، ان کو ہم اگر اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کریں اور لے کر آئیں اور انسپائر کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، تو آئی تھنک دیٹ از نیڈیڈ ایٹ دا مومنٹ. ابرار الحق صاحب آپ کا گانا ہے تیرے رنگ رنگ، اور اس میں ایک بڑی پیاری لائنز ہیں کچھ، میں ذات پات میں بٹا ہوا کچھ گنگنا کے میں سنا. وہ بھی گنگناؤں گا. میں ایک بات لیکٹ کر دوں، جو چھپا رہے تھے وہ گانا رائلٹی والا، اس میں 35 پینشنوں کا بہت ذکر ہے. دیکھیں جی انٹرٹینمنٹ اگر آپ جی چھوٹی سی بات. اچھا لیکن یہ میرا ایک ذاتی سی بات ہو جائے گی، لیکن میرے بیٹے نے گھر نہیں آنے دیا. مجھے اس نے میسج کر کے کہا ہے کہ آپ نے ابرار صاحب کو بتانا کہ میں ان کا بہت بڑا بگ فین ہوں. اور آپ کے گانے کوک اسٹوڈیو میں جو آپ نے گائے ہیں مجھے بار بار میں نے تو کوشش. جی ابرار صاحب بہت شکریہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا
کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جو ہاسپٹل نارووال میں ماشاءاللہ 1 ارب کی مالیت سے بنا اور ابھی تک 22 لاکھ مستحق مریضوں کا علاج ہو چکا، اس کو بھی اپریشیٹ وہ کریں تو زیادہ اچھا لگے گا، کیونکہ وہ اس کو کل کو فالو کریں گے، جیسے میں نے عمران خان کو فالو کیا تھا. جی آج وہ عمران خان جیسے اگر ہم ہیروز بغیر کسی پولیٹیکل اس کے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ہیروز ہیں اس زمانے میں، یہ جو ہمارے ہسپتال ہیں گنگا رام اور یہ وہ، تو ہمارے پاس ہیروز ہیں اور قوم ان کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے. رنگ رنگ میں آپ کو سناتا ہوں جی، وہ کچھ اس طرح سے جی. میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، جو سچائی کو دھندلا دے دل ایسی گرد سے اٹا ہوا، شکوا نہیں جسم کی مٹی سے پر روح بھی اب بےتاب نہیں، تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح جسم کی جنگ جنگ، رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا، رنگ رنگ. بہت بہت شکریہ ابرار الحق صاحب، ماریہ واسی صاحبہ، علی آفتاب سعید صاحب، اوریہ مقبول جان صاحب اور رؤف کلاسا صاحب. ناظرین، ہمارے آرٹسٹ، ہمارے کریٹو رائٹرز، ہمارے آتھرز، یہ وہ حساس لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو میسج لے کے آتے ہیں سامنے، وہ ہمارے جو بھی نظریہ ہوتا ہے، جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہوتے ہیں، قوموں کے اندر جو کانفلکٹ ہوتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش یہ کی کہ پاکستان میں جتنے بھی رنگ ہیں، جتنی ڈیبیٹس چل رہی ہیں، وہ سارے ہیں تو پاکستان کے پھول ہی، ان سب کو آپ کے سامنے اس چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں لے کے آئیں. ہماری دعا ہے کہ پاکستان زندہ باد اور پائندہ باد. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.